ایک ایسا نوجوان عالم دین جس نے ایک سال کے اندر 2 مرتبہ عمرہ کیا بغیر کسی بڑے مالی سہارے کے، آخر کیسے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں ہوں ابرار انجم مغل اور حاضر ہوں ایک خصوصی پیشکش کے ساتھ۔ آج ہم آپ سے ایک خاص اور مؤثر موضوع پر بات کریں گے۔ ہماری ملاقات ہوئی ایک ایسے دینی ساتھی سے جنہوں نے ایک ہی سال کے اندر 2 بار عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ان کا تعلق دینی خدمات سے ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو لوگ دین کی خدمت میں مصروف ہوتے ہیں وہ دنیاوی وسائل کے پیچھے کم اور اخلاص کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمانا چاہے تو پھر نہ دولت آڑے آتی ہے نہ وسائل کی کمی رکاوٹ بنتی ہے۔ جب در سے بلاوا آتا ہے تو راستے خود بخود ہموار ہو جاتے ہیں۔ یہ ویڈیو رمضان المبارک میں ریکارڈ کی گئی تھی، تاہم دیگر دینی مشغولیات، علماء کرام کی انٹرویوز اور اہم سرگرمیوں کے باعث اسے بروقت نشر نہ کیا جا سکا۔ اب 1 مہینہ گزرنے کے بعد ہم ایک خوبصورت ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہم نے ان سے دریافت کیا کہ انہوں نے ایک سال میں 2 بار عمرہ کیسے کیا، اس کے پیچھے کیا جذبہ، قربانی اور ارادہ تھا۔ آئیے ان کی زبانی جانتے ہیں یہ ایمان افروز سفر۔ عمرہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ہر مسلمان کے دل کی تمنا ہوتی ہے، اور یہ ایسا مقدس سفر ہے کہ جس سفر کے لیے ہر ایک جو ہے وہ کمر بستہ ہونا چاہتا ہے، اور اس سفر کو مکمل کیا ہے ہمارے دوست اور ہمارے ساتھی حضرت مولانا اشفاق نعیمی صاحب نے 1 سال کے دورانیہ میں 2 مرتبہ۔ سبحان اللہ، بڑے مقدر کی بات ہے اور بڑے ہی یہ مسرت کی بات ہے کہ اس روحانی سفر پر ہمارے حضرت مولانا اشفاق صاحب 1 سال میں 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا سفر کر کے آئے ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی حاضری دے کر کے آئے ہیں۔ آئیے آج اس روحانی سفر کے متعلق ہم مولانا اشفاق نعیمی صاحب سے بات چیت کرتے ہیں کہ انہوں نے جو یہ مقدس سفر کیا تو اتنے کم دورانیے میں اور اتنے کم عرصے میں 2 مرتبہ جو ہے عمرہ کا سفر کرنا، یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وہ اسلامی بھائی بھی کہ مال و زر کے اعتبار سے ماشاءاللہ وہ بہت جو ہے ان کا قد بلند ہوتا ہے، لیکن پھر بھی مصروفیات اور دیگر کئی معاملات جو ہیں وہ بیچ میں آڑے آ جاتے ہیں اور اس سفر سے کہیں نہ کہیں وہ محرومیت رہتی ہے۔ سب سے پہلے مولانا اشفاق نعیمی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابرار انجم صاحب ماشاءاللہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ مناسب سمجھا کہ ہمیں آپ نے موقع دیا کہ ہم چند باتیں رکھیں۔ سب سے پہلے مولانا صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ اتنے کم عرصے میں 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی حاضری اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری، یہ کیسے ممکن ہوا؟ جی حضرت، وہی بات ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے موقع عنایت فرمایا، اپنے گھر کا دیدار کیا کرنے کا موقع دیا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کرنے کا موقع دیا۔ میں عرض کرتا چلوں حضرت کہ سب سے پہلے تو سچی تڑپ ہونی چاہیے، پھر جو ہے جب انسان کے اندر سچی تڑپ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود راستے نکالتا ہے۔ اس سلسلے میں مال و زر اور دولت اور ثروت کی کوئی وقت نہیں ہے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنے گھر کا دیدار کرواتا ہے۔ اور میں عرض کروں کہ پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ بہت سارے لوگ امریکہ جاتے ہیں، انگلینڈ جاتے ہیں، سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں، بڑی بڑی اچھی جگہوں پر گھومتے ہیں، مگر کبھی انہیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ کملی والے کی بارگاہ میں جا کر سلام عرض کر سکیں۔ اور اس سے بہتر، ان امیروں سے بہتر وہ غریب شخص ہے کہ جو اپنی ساری زندگی 1 روپیہ جوڑ کر، جمع پونجی جوڑ کر، محنت مشقت کرنے کے بعد اپنی آنسوں کے ذریعے سے حضور کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کرتا ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے جس کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا ہے۔ مطلب سب سے پہلے حضرت میں شروع میں جاننا چاہوں گا کہ یہ 2 مرتبہ عمرہ، یہ آپ کا ارادہ کیسے بنا؟ مطلب یہاں تو پوری عمر گزر جاتی ہے، 1 مرتبہ ارادہ نہیں بن پاتا ہے۔ الحمدللہ میں نے بھی عمرہ کیا ہے 1 مرتبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حاضری نصیب کروائی ہے، لیکن کیسے ارادہ بنا حضرت؟ یہ سب سے پہلے میں عرض کروں حضرت کہ بچپن میں ہم مکہ اور مدینہ شریف کی جو ہے وہ فوٹو وغیرہ دیکھتے رہتے تھے، تو کچھ عرصے پہلے جو ہے ایک تڑپ پیدا ہوئی، یعنی اچانک ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ یار مجھے بھی عمرہ کرنا چاہیے، اس پاک در کی سعادت نصیب ہونی چاہیے۔ تو میں
اتنی کیفیت ہو جاتی تھی کہ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ مطلب عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ میں کس طرح عمرہ کرنے جاؤں، اس کے اسباب کیسے لاؤں۔ تو اس سلسلے میں نے ایک صاحب سے رابطہ کیا، وہ بڑے اچھے عمرہ ٹریول چلاتے تھے، تو میں نے ان سے کہا یار آپ عمرہ مجھے کروا دو۔ انہوں نے کہا یہ کوئی نہیں کروائے گا، البتہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ ہمارے ٹریول سے جڑیے۔ تو میں ان کے ٹریول سے وقتی طور پر جڑ گیا، تو 1-2 سال مجھے کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوا، میں نے شیئر کرتا رہا، لوگ نہیں جڑے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، میں جب جموں میں پڑھاتا تھا تو تڑپ بڑھتی رہی، تو میں نے یہ سنا تھا اور میں نے 5 سورہ کے اندر یہ پڑھا تھا کہ درود شریف کی کثرت کی وجہ سے جو ہے وہ جلدی حرم پاک کی حاضری ہوتی ہے، اور وہ ایک درود مشہور ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم، اور دوسرا صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کہ جو شخص اس میں جمعہ کے دن کثرت کرتا ہے ماشاءاللہ جمعہ کے بعد، تو چند ایام چند جمعہ نہیں گزرتے ہیں کہ حج یا عمرے کی ساتھ نصیب ہوتی ہے۔ تو بے شک ماشاءاللہ، یعنی آپ نے سنا کہ یہ روحانی عملی طور پر کہ تڑپ ہونی چاہیے، اور درود پاک کا جو وظیفہ ہے بے شک وہ جو ہے اپنی زندگی میں معمول بنانا چاہیے اور شامل رکھنا چاہیے۔ حضرت سب سے پہلے جب پہلی بار آپ عمرہ کیا، آپ نے عمرے کے لیے تشریف لے گئے، اور جب حرم پاک پر آپ کی پہلی نظر پڑی تو وہ اس کیفیت کے بارے میں ذرا آپ جو ہے وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں گے۔ جی بس حضرت جب پہلی نظر پڑی تو وہی بات ہے کہ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ عجیب کیفیت، میں یہ سوچ رہا تھا، یقین جانے کہ میں پاؤں نیچے زمین پر لگا رہا تھا، کیا میں ہوں کعبہ شریف کو دیکھ رہا ہوں یا یہ خواب ہی دیکھ رہا ہوں۔ تو ایک عجیب کیفیت تھی، اور یقین جانے وہ کیفیت بیان نہیں کر سکتا، وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا وہ کیفیت۔ اور پھر جب پہلی نظر پڑی تو ہم نے یہی دعا کی کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں مستجاب الدعوات بنا، جیسا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا۔ ماشاءاللہ، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ حرم کے دوران جو آپ کا وقت گزرا وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں گے، اور کیا کوئی ایسا وقت خاص بھی تھا کہ جس میں آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ اس وقت میری دعائیں جو ہیں وہ قبول ہو رہی ہیں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خاص تجلی ہے، رحمت بری تجلی ہے اس کی، وہ اس وقت میرے اوپر پڑ رہی ہے اور میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں؟ جی میں آپ کو بتاؤں، وہی جس طرح کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب پہلی نظر پڑتی ہے تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، تو یہ کیفیت مجھے اس وقت محسوس ہوئی کہ انشاءاللہ الرحمن مجھے یہ امید تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں میری دعا قبول ہو رہی ہے۔ اور پھر دوران طواف بھی ہمیں یہ جب کعبہ شریف پر نظر پڑتی ہے تو محبت سے، اور جب باب کعبہ کو ہم نے پکڑا اور اپنے دائیں بائیں رخسار لگائے، تو اس وقت بھی یعنی یہ کیفیت ہمارے دل میں تھی کہ انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں ماشاءاللہ۔ تو پہلا جو عمرہ میرا حضرت ہے وہ 2024 میں ہوا، جنوری کے اندر جو ہے ہوا المعین ٹور ٹریول کے ذریعے سے، اور دوسرا جو ہے درود پاک کی کثرت کرتے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بات بنواتے جائیں۔ تو بس میں نے کچھ بزرگ ہیں ہمارے گلہا شریف سے، حضرت صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں ایلیمنٹر کے بڑے اچھے بڑے مرشدوں میں آتے ہیں، بے شک حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہیں، اور ان سے بھی میں نے اجازت جو ہے وہ درود خضری کی لی تھی، اور چورا شریف سے حضرت سید محمد احمد شاہ صاحب، ان سے بھی اجازت لی اور اس کی کثرت کی میں نے۔ حضرت صاحب سے بھی میں نے ایک بار عرض کیا تھا کہ مجھے تڑپ ہے تو میں کیا کروں کہ حاضری ہو جائے، تو آپ نے فرمایا کہ درود کی کثرت کیا کرو۔ تو جتنے بھی ناظرین ہیں میں یہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یقین کے ساتھ آپ درود کی کثرت کریں، چاہے وہ کوئی بھی درود ہو، درود خضری ہے، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وصحبہ وسلم درود مشہور ہے، اور روزانہ ایک تسبیح پڑھیں اور یہی نیت کریں کہ یا اللہ مجھے بھی اپنے گھر اور اپنے محبوب کے گھر کا دیدار کروائے، اور یقین جانیں کہ انشاءاللہ چند عرصے کے بعد ایسے اسباب پیدا ہوں گے۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ تڑپ ہونی چاہیے اور تمنا ہونی چاہیے اور آرزو ہونی چاہیے، اور دل کے اندر جب تڑپ آ جاتی ہے، یاد بس جاتی ہے مدینے والے کی، تو انشاءاللہ پھر وہاں ضرور حاضری جو ہے وہ ہو کر رہتی ہے۔ تو اگر میں بھی یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ مدینہ طیبہ میں آپ کے جو لمحات تھے وہ کیسے تھے، اور اس دورانیہ میں وہاں پر ظاہر سی بات ہے بہت سارے شخصیات تشریف لاتی ہیں، تو کچھ ایسی شخصیات سے آپ کی ملاقات ہوئی ہو جو آپ کے لیے یادگار بنی ہو؟ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، آپ نے مجھے اب بھی تصور میں جو ہے نا وہ مدینہ پہنچا دیا۔ حضرت اس مرتبہ جو میں گیا ہوں وہ پہلے رمضان کو گیا ہوں، اور میں 3 دن مکہ شریف میں رہا، اور اس کے بعد ایک عمرہ کیا، اور اس کے بعد میں مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوا۔ دل جو ہے نا یہ کہنے لگا کہ چلو چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں۔ تو میں مدینہ شریف جو ہے وہ روانہ ہو گیا، اور اس کے بعد بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیا، اور اس کے بعد میں زیادہ تر حضرت وقت جو میرا ہے وہ احد شریف میں گزرا ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام کا دل بھی احد کی طرف ہے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا بھی ہیں اور حضور کے دودھ شریکی بھائی بھی ہیں،
اور حضور علیہ السلام نے 70 مرتبہ آپ کا جنازہ پڑھایا ہے. وہاں بڑا سکون ہے حضرت, زیادہ میرا وقت وہیں پر گزرا, اور وہاں پر ماشاءاللہ سحری اور افطاری کا, خصوصاً افطاری کا بڑا اہتمام تھا ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی طرف سے بھی. دعوت اسلامی تو بہت بڑی تحریک ہے. میں نے خود جو ہے دعوت اسلامی سے بطور اجیر تقریباً 20 سے 22 مہینے کام کیا ہے ماشاءاللہ تبارک. تو الحمدللہ یعنی ابھی بھی دعوت اسلامی سے جڑا ہوں, ایسا نہیں ہے کیونکہ اس سے کوئی ظاہر سی بات ہے اجیر ہونا ضروری نہیں ہے دعوت اسلامی سے جڑنے کے لیے. تو دعوت اسلامی تو ماشاءاللہ مدینہ مدینہ. اچھا, وہاں پر ان کا دسترخوان لگتا تھا. اس کے علاوہ ہندوستان حیدرآباد کے کچھ لوگ تھے, اور اس کے علاوہ ایک گھی والے بھائی شاید ہمارے پڑوسی ملک کے ہیں, تو ان کا بھی یعنی 12 مہینے دسترخوان. وہ ایک بڑی عجیب کیفیت تھی اور بڑی سکون والی کیفیت تھی. اور حضرت ماشاءاللہ وہاں میدان احد کے اندر جو مسجد ہے, وہاں کے جو امام صاحب ہیں کیا قرآن پڑھتے ہیں, سبحان اللہ, بڑی اچھی آواز سے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اہل مدینہ اہل عرب قرآن پاک پڑھنے میں. تو ماشاءاللہ تو زیادہ تر میرا وقت جو ہے وہ مدینہ پاک میں بھی حرم سے زیادہ احد شریف میں گزرا ہے, اور حرم پاک میں بھی افطاری میں نے کی, اور وہ کیفیت ہی الگ تھی. اور الحمدللہ ریاض الجنہ کے اندر جو پرمیشن ہم نے حاصل کی وہ تہجد کے ٹائم 3:40 پہ 200 کیپ سے جی جی. تو اس کے علاوہ حضرت مدینہ شریف میں زیادہ تر وقت رہا, اور وہ آج بھی یاد ہے. اور مدینہ میں اتنا سکون ہے کیونکہ کعبہ شریف میں جلال خداوندی بھی ہے, اور مدینہ پاک میں جمال مصطفیٰ بھی ہے. اور میں خاص بات یہ عرض کروں کہ میں ہدائی کی بخشش لے گیا تھا اعلیٰ حضرت کا. اور وہ شعر آپ نے پڑھا ہوگا, حاجیو آؤ شاہ کا روزہ دیکھو, ارے کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. حضرت ویسے ہماری بات طویل ہو رہی ہے ماشاءاللہ, حضرت اس میں خاص بات یہ ہے کہ میں ڈائری میرے پاس رکھی ہوئی ہے. میں نے پچھلا سفر نامہ بھی, اور انشاءاللہ یہ سفر نامہ بھی میں اس کو تحریر کر رہا ہوں. جی. تو وہاں پر اعلیٰ حضرت کے کلام کو میں نے بہت پڑھا, یعنی کئی جو مخصوص کلام تھے, اور اس میں ایک کلام مجھے بڑا پسند آیا, ایک شعر بڑا پسند آیا کہ آسی بھی ہیں چہیتو یہ طیبہ ہے زاہدو, آسی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو, مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے. یعنی ہم جیسے کھوٹے سکے بھی وہاں چلتے ہیں. اور پھر وہ ہے کہ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما, تو اور رضا سے حساب لینا, رضا بھی کوئی حساب میں ہے. وہاں پھر ہم نے یہ پڑھا, اور یقین جانے بہت رویا میں. اعلیٰ حضرت وہاں سمجھ میں آئے, وہاں سمجھ میں آتے ہیں, بہت رویا میں. اور اللہ تعالیٰ وہ شان ہے, یعنی کہ حضور کی محبت کو اگر کسی نے سمجھایا ہے اور بتایا ہے تو وہ امام نے بتایا ہے. اور وہاں مجھے وہ سمجھ میں آیا جب میں نے وہ ہدایت کی بخشش کو پڑھا, اور میں بہت رویا. یعنی اللہ تعالیٰ وہ کیفیت قبول فرمائے, اور جو میں نے دعائیں اس دوران کی اللہ قبول فرمائے. اور ماشاءاللہ میں نے کافی احباب نے یہاں سے سلام کے لیے بھی کہا تھا, سب کا میں نے سلام پیش کیا اجتماعی طور پر, سب کے لیے دعائیں کی, سب لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہر ایک تڑپنے والے کو وہاں کی حاضر نصیب فرمائے. جانے والے لوگ ہیں پہلی بار, تو ان کے لیے آپ کا کیا مشورہ رہے گا؟ اور ظاہر سی بات ہے پہلی بار جو جاتا ہے تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر نظر نہیں رہتی ہے, تو آپ چونکہ یہ وہاں سے تمام چیزیں لے کر آئے ہیں, تمام معاملات آپ کے سامنے ہیں, آپ کا تجربہ ہے, اپنے تجربے کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جو پہلی بار جانے والے لوگ ہیں تو ماشاءاللہ وہ کن چیزوں پر بطور خاص جو ہے وہ نظر رکھیں اور ان تمام معاملات کو انجام دیں. جی بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ سے عرض کروں کہ تڑپ کے بعد جب اللہ کرم فرمائے اور حالات پیدا ہو جائیں تو سب سے پہلے تو اچھا ٹریول ہونا چاہیے, جس کے ذریعے سے آپ جا رہے ہیں وہ معتمد ہونا چاہیے, اعتماد والا ادارہ ہونا چاہیے. اور پھر اس میں جو ہے سب سے بڑی چیز ہے یہ کہ سامان کم ہونا چاہیے آپ کے پاس, کیونکہ جتنا سامان زیادہ ہوگا اتنی آپ مشقت میں پڑیں گے. اور اس کے بعد جب وہاں پہنچیں تو ٹریول والوں سے بات کریں, تو اس میں یہ ہے کہ ہوٹل قریب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ حضرت ظاہر سی بات ہے, آپ نے بات چھیڑ ہی دی ہے تو ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے. جیسے اشتہارات وغیرہ ٹریول والوں کی جانب سے ہوتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے جناب جو ہوٹل ہے وہ 800 میٹر کے دائرے کے اندر ہے, وہ 500 میٹر کے دائرے کے اندر ہے. تو یہ کیا ہوائی بات نہیں, یا حقیقت میں بھی یہ ٹریول والوں کے جو وعدے ہوتے ہیں یہ مکمل, یہ اس پر کوئی سچائی بھی ہوتی ہے؟ حضرت میں بتاؤں, جب کسی چیز کی کثرت ہو جاتی ہے تو پھر اس میں اس کی اہمیت بھی کم ہو جاتی ہے. تو کچھ لوگ بتاتے ہیں, میں نے اس لیے پہلے بتایا کہ معتمد ادارہ ہونا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں مگر ایسا ہوتا نہیں ہے, یعنی اہمیت سے مراد یہ ہوٹل والوں کی جو جی بالکل. کچھ لوگ کہتے ہیں مگر ایسا ہوتا نہیں ہے, پھر وہ دور ڈال دیتے ہیں تو کافی معتمرین کو اور حجاج کو پریشانی ہوتی ہے.
تو ہوٹل قریب ہونا چاہیے تاکہ آپ ہر وقت حرم شریف میں نماز ادا کر سکیں. اور اس کے علاوہ یہ کاغذات آپ کے پاس مکمل ہونے چاہیے, یعنی جو کاغذات ویزا وغیرہ ہے, کاغذات ہے, اور خصوصاً جو یہاں سے جاتے ہیں تو ان کے پاس ہندوستانی ادویات بھی ہونی چاہیے, کیونکہ وہاں کی ادویات کم کام کرتی ہیں. جیسے کوئی بیمار وغیرہ ہے تو وہاں پر ہندوستانی میڈیسن جو ہے وہ کم کام کرتی ہیں, تو ادویات اس کے پاس, یعنی بخار وغیرہ اور دیگر جو معاملات ہیں اس کی ادویات دوائیں ہونی چاہیے ساتھ میں, خصوصی طور پہ. لیکن وہاں تو لوگ بیمار مدینہ بننے کے لیے جاتے ہیں. نہیں, کبھی کبھی زیادہ بیمار ہو جاتا ہے. الحمدللہ جب میں نے پہلی بار گیا تھا تو مجھے وہاں مدینہ پاک میں سخت بخار ہوا. پہلی حاضری میری عجیب یعنی کیفیت میں ہوئی, بخار کی سخت شدت میں. جی, تو یہ سارا سلسلہ ہے حضرت. اچھا, ماشاءاللہ حضرت 2 بار تو آپ عمرہ کر چکے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب تیسری بار کا ارادہ کب ہے؟ یہی سوال مجھے خطیب صاحب نے پوچھا تھا ابھی. انشاءاللہ جب اللہ نے چاہا, جب بلانا چاہا, تو اب انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ ہم الحمدللہ نظامی ٹور اینڈ ٹریول سے جڑے ہوئے ہیں, ہمارا اپنا ادارہ. اس کے بعد المعین کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں, تو جو مطلب عمرہ کرواتے ہیں اور اچھی سروسیں ہیں. تو باقی پریشانی معاملات ہوتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ الرحمن میں اسی نیت سے جڑا ہوا ہوں. مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں, نہ مجھے پیسہ چاہیے, کہ لوگ جڑتے رہیں, لوگوں کا بھی حرم کی طرف جو ہے جانا ہو, اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ اسی ذریعے سے بار بار بلائے گا. تو انشاءاللہ اب جب اللہ تعالیٰ نے بلانا چاہا تو حضور نے فرمایا کہ کثرت سے عمرہ کیا کرو, کیونکہ یہ فقر و فاقہ کو بھی دور کرتا ہے اور محتاجی کو بھی دور کرتا ہے. اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے, اور میرے ساتھ عمرہ کرنے کے برابر ہے. تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ یہ سعادتیں ہمیں نصیب ہوئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک آخری سوال حضرت, اس کے بعد ہماری اس نشست کا جو ہے وہ اختتام. ظاہر سی بات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو جو بندہ دیکھ آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سبز گنبد کا جو نظارہ کر کے آ جائے, تو اس کی زندگی میں جو تبدیلیاں تو وہ آ ہی جاتی ہیں. آپ کی شخصیت پر عمرے کے یہ 2 سفر رہے ہیں جو آپ کے, وہ آپ کی شخصیت پر ان 2 عمروں کا اور ان 2 پیارے مبارک سفروں کا کیا اثر رہا؟ جی بالکل, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. کہ سفر میں یہی ہے کہ ہمارے اخلاق میں بہتری آنی چاہیے, اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے کچھ چیزیں وہاں محسوس کی جو ہمارے یہاں نہیں ہے حضرت. ایک تو ماشاءاللہ جو وہاں پہ روڈ ہے بہت صاف شفاف ہے, اور اس کے مقابلے میں ہمارے یہاں آپ دیکھیں گے وہاں کا ماشاءاللہ یہ تو نظام بہت. تو دوسرا جو ہے وہاں حضرت میں نے ہر سعودی یا عربی جس کے ساتھ بھی ہم گزرے, چاہے وہ سیکیورٹی میں ہو یا چاہے وہ عام آدمی ہو, خوشبو بہت آتی ہے. تو ماشاءاللہ اس کا میرے اوپر یہ اثر ہوا کہ صفائی کا جو معاملہ ہے وہ مطلب بہتر ہونا چاہیے, یعنی خوشبو انشاءاللہ ہم لگاتے ہیں. اس کے علاوہ اب یہ میرے اوپر کیا اثرات اس کے مرتب ہوئے وہ تو وقت بتائے گا, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز پر فوکس کریں, اچھے اخلاق اپنائیں, لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں, اور نمازوں کی کثرت کریں, نماز کی پابندی کریں, اور دین کی خدمت کریں, اور دینی خدمت کا جذبہ جو ہے وہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. یعنی عمرہ کرنا بھی کمال ہے حضرت, لیکن اس کے بعد اس عمرے پر قائم رہنا یہ بھی بڑا کمال ہے. بالکل, حقیقت میں بہت سارے لوگ حج یا عمرہ کر کے آتے ہیں, پھر ان کی وہ کیفیت بدلتی نہیں ہے جو پہلی حالت ہوتی ہے. یعنی بے نمازی تھے تو بعد میں بھی وہی حالت ہوتی ہے, جھوٹ بولتے تھے, فراڈ کرتے تھے. حالانکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص حج کر کے آئے اور اس کے بعد اس کی پہلی والی حالت, یعنی اگر اچھا نہیں تھا تو اچھا بن گیا, تو سمجھ لو کہ اس کا حج قبول ہو گیا. بے شک. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی عمرہ کر رہا ہے یا حج کر رہا ہے, تو اگر پہلے وہ بے نمازی تھا یا بد اخلاق تھا یا بد کردار تھا یا گناہوں میں ملوث رہتا تھا, گناہوں کی محفلوں میں رہتا تھا, تو اب اس کو چاہیے کہ وہ ان سب تمام چیزوں کو چھوڑ دے اور اچھا بن جائے, اور اچھی محفلوں میں آئے, دین والی محفلوں میں جائے, علماء کی محفلوں میں رہے, اچھی محفل میں جائے, ذکر و اذکار والی محفل میں رہے, نماز کی پابندی کرے, اور اپنے اخلاق کو اچھا کرے, اور خصوصاً حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خصوصی خیال رکھے. ماشاءاللہ. ایک مختصر جو ہے پیغام ہمارے ناظرین کے لیے حضرت. جی اس سلسلے میں عرض کروں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو موقع دے تو میرا یہی کہنا ہے کہ اس کو عمرہ کرنا چاہیے اور حج کرنا چاہیے, اگر اللہ اس کو موقع دے. کیونکہ بہت سارے لوگ زندگی بھر تڑپتے رہتے ہیں, اگر اللہ اس کو موقع دے تو زندگی میں ایک بار اس کو حج یا عمرہ کرنا چاہیے. اور اس سلسلے میں الحمدللہ ہمارا نظامی ٹور اینڈ ٹریول ہے, اور جس کسی بھی بھائی کو عمرے کے حوالے سے جانا ہو یا حج کے سلسلے میں جانا ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو جو تڑپتا ہے, جس کے پاس اسباب نہیں, اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مومن کو حرمین شریفین مقدسین مطہرین منورین کی حاضری نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. ناظرین, آج کی گفتگو میں ہم نے جانا کہ عمرہ ایک عظیم سعادت ہے, اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو حسب
استطاعت ہوں، جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو عطا کیا ہو، جن کے پاس مال و زر ہو، تو وہ جو ہے بجائے اس کے کہ امریکہ، لندن اور پیرس اور دیگر ممالک کا رخ کرنے کے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو دیکھ کر آئے، وہاں کا عمرہ کر کے آئے اور حضور کے در پر ہو کر آئے۔ تو حضرت نے اپنے تجربات، احساسات ہمارے ساتھ شیئر کیے جو ہم سب کے لیے ترغیب بن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کی عمرہ قبول فرمائے اور ہمیں بھی پھر سے بار بار مدینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ اس طویل ویڈیو میں جڑے رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اور ہماری اس ویڈیو کو اپنے ناظرین، اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک ہم مسلسل پہنچاتے رہتے ہیں، کبھی علماء کرام کی خدمات کے حوالے سے، کبھی دینی مدارس اور ان کے نظام پر، اور کبھی ان نوجوانوں کے جذبات پر جو دین کی خدمت میں مصروف ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ یوٹیوب پر ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کریں۔ آپ کی محبتوں، تعاون اور مختصر وقت میں بے پناہ سپورٹ پر دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔